أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خير يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल लुक़मान आयत नंबर 26 से 20 से 26 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة باطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ما أنزل الله قالوا بل نتبع قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه ما وجدنا عليه وجدنا عليه وجدنا عليه آباءنا آباءنا. أولو كان الشيطان أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يدعوهم على عذاب السعير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أولو كان الشيطان يدعوهم على عذاب السعير. ومن يسلم ومن يسلم وجهه وجهه إلى الله إلى الله وهو محسن وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى بالعروة الوثقى. وإلى الله وإلى الله عاقبة الأمور عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر ومن كفر فلا يحزنك كفره فلا يحزنك كفره
إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم ضاد और तो दोनों पुर हुरूफ हैं। ضاد जमाओ के साथ अदा होगा। तो को पुर करके आप पढ़ेंगे ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد
الله هو الغني الحميد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا لم نہیں ترو تم نے دیکھا. الم ترو کیا نہیں تم نے دیکھا، کیا نہیں دیکھا. یہاں پر دیکھنا بمانی غور و فکر کرنے کے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ انسان کو تدبر سے غور و فکر سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو دماغ اور صلاحیتیں انسان کو دی ہیں اس کو بروئے کار لا کر حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں الم ترو کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخر اس نے قابو میں کر دیا لکم تمہارے لیے ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، واسبغ اور پوری کر دی علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتیں ظاہرہ چاہے وہ ظاہری ہوں و باطنہ اور باطنی بھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان نے غور و فکر نہیں کیا، کیا انسان نے توجہ نہیں دی اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے قابل تسخیر بنا دیا، اس کے قابو میں دے دیا. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، تو آسمان و زمین کے اندر کیا چیزیں ہیں، جیسے ہوائیں ہیں، جیسے بارش ہے، جیسے پہاڑ ہیں، زمین ہے، زمین کے اوپر درخت ہیں، اسی طرح پانی ہے، سمندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہیں، اور یہ خادموں کی طرح انسان کی خدمت میں ہم تن مصروف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور انسان اپنی ضروریات کے مطابق ان سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دے رکھی ہے کہ وہ ان سب سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو جس طرح چاہتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں ان کے اوپر پوری کر دی، چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں. یعنی کہ چاہے وہ والی نعمتیں ہیں جو انسان کے احاطے میں ہیں، انسان جن کو دیکھ سکتا ہے یا جن کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے، یا باطنی نعمتیں جن کے بارے میں انسان کو شعور بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے احسانات انسان کے اوپر کر رکھے ہیں کہ اگر ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کو اگر اللہ انسان سے چھین لے تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز تھی جو پہلے میرے پاس تھی اور اب اس تکلیف میں سے میں گزر رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض من جو یجادلو وہ جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے، ولا اور نہ ہدن ہدایت کے اور بغیر ہدایت کے، ولا اور بغیر کتاب المنیر کتاب روشن کے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان اس قدر نا سمجھ واقع ہوا ہے، جو انسان اپنی عقل سے تدبر سے کام نہیں لیتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے دوسرے لوگوں سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو وہ جھگڑا کر رہا ہے اور جو وہ باتیں کر رہا ہے، جو اس کی من گھڑت اور اپنی ہی ذہن کی اختراع ہے، جو اپنی ہی اس کی ذہن کی پیداوار ہے، جو اس نے سوچ سمجھ رکھا ہے، وہ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے جھگڑا کر رہا ہے. اس کے بارے میں اس کو نہ تو کوئی علم ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی ہدایت پہنچی ہے، نہ ہی وہ کتاب روشن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی دلائل انسان کو فراہم کر رہا ہے. یعنی کہ انسان کو جب بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اول تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انسان کو انتہائی محتاط رہنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسی بات منسوب نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نہ کہی ہو یا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ رکھتی ہو.
پھر کہا یہ کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھگڑے، حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور معرفت کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں کیا ہوا، کوئی ہدایت یا کوئی ایسی دلیل، واضح دلیل نہیں وہ رکھتا جس کے بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، یا کوئی ایسی کتاب جیسے قرآن اور سنت سے دلائل پیش کر کے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے یا یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اول تو انسان کو بہت ہی محتاط ہونا چاہیے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہا ہے تو پہلے پورے طریقے سے علم حاصل کرے، پورے طریقے سے اس کے اوپر غور و فکر کرے، اور پھر قرآن و سنت سے اس کو ان کے حقائق کو تلاش کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو بھی اس نے بات کرنی ہے محتاط طریقے سے وہ بات کرے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، اتبعو پیروی کرو، ما اس کی جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے، ما اس کی کہ جس نے علیہ جس پر، وجدنا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ یہاں پر پچھلی بات جو ابھی گزر چکی، اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی، تدبر کی، سمجھ سے، شعور سے کام لینے کی بات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو چیز، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جس میں دلائل روشن ہیں، جو کھول کھول کے آیات بیان کرتی ہے، روشن آیات ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں، تو اس کی پیروی کرو، تو وہ اس کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، جیسا کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ اولو کیا بھلا، کانا اگر، الشیطان شیطان ہو، یدعوہم بلاتا ان کو، الی طرف، عذابی عذاب کی طرف، السعیر دوزخ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ وہ ان کے باپ دادا کی وہ پیروی کر رہے ہیں، تو اگرچہ ان کے باپ دادا کو وہ شیطان نے برائی کے رستے کی طرف رکھا ہو، اور وہ برائی کی طرف چلتے رہے ہوں، شیطان کی پیروی کرتے رہے ہوں، اور ان کو انہی کی طرح سے وہ اسی شیطان کی پیروی کریں گے، اور چاہے ان کے باپ دادا غلط کام کرتے رہے تو وہ بھی غلط کام کریں گے، تو شیطان تو ہمیشہ دوزخ کی طرف ہی بلاتا ہے، تو ان کے باپ دادا کو بھی بلایا، تو پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی ان کو بھی وہ بلائے گا، تو وہ اگر اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے تو یقیناً انہوں نے شیطان کی ہی پیروی کی۔ ومن، اور جو، یسلم فرما بردار بن جائے یا جھکا دے، وجہہ اپنے چہرے کو، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لے، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے فرما برداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے سامنے جھک جائے، وَهُوَ، اور ہو وہ، محسن نیکوکار، یعنی کہ احسان کے درجے پر کام کرنے والا، یعنی کہ بہت زیادہ حسن کے ساتھ، بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ کام کرنے والا، احسان کے درجے پر کام کرنے والا، فقد استمسک، تو بے شک اس نے تھام لیا، بالعروتی حلقے کو، الوثقی مضبوطی کے ساتھ، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، عاقبت انجام ہے، الامور سب کاموں کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس کے برعکس میں وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دیا اور اس نے شریعت کی پیروی کی، وہ ہوا محسن، اور محسن کون ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کی پیروی کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود متعین کر دیے ہیں انسان کے لیے، اس کے دائرے کار کے اندر ہی رہتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو در حقیقت اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے کہ جس کا انجام کار اللہ ہی کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کاموں کا جاننے والا ہے، اور اللہ کی طرف ہی سب کاموں کا انجام کار ہے۔ ومن، اور جو کفرا کفر کرے، فلا پسنا، یحزن کا آپ کو غمگین کرے، کفرہ اس کا کفر۔ ایسی بات کیوں کی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ہول ہارٹیڈلی،
یہ خواہش رکھتے تھے کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ حقائق کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں، زیادہ ہردرمی، دشمنی، عداوت، بغض یا وٹس ایور جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو ایک طرف پر رکھیں اور ایمان لے آئیں تاکہ وہ عذاب علیم سے بچ سکیں۔ اور اسی غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھلتے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ غم نہ کیجئے ان لوگوں کے اوپر، ان کافروں کے اوپر جو کفر کرتے ہیں، الینا ہماری ہی طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم پھر ہم خبر دیں گے ان کو، بما بوجہ اس کے جو عملو انہوں نے عمل کیے۔ تو وہ جو بھی غلط کام کرتے ہیں، آپ کو ایزا رسانیاں پہنچاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام میں روڑے اٹکاتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، آپ کا دل دکھتا ہے ان چیزوں سے، تو آپ ان سے دکھی نہ ہوں۔ یہ سارے کام ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے ہیں، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے ہیں۔ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے بارے میں خوب بتائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو بھی دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ نمتعہم، ہم فائدہ دیں گے ان کو، اور یہاں پر کن کا ذکر ہے، یا اس کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جو کافر ہیں۔ اب ایک سوال ہمیشہ کافی لوگ اس چیز کو کوشچن کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، آخر وہ اتنے زیادہ خوشحال کیوں ہیں، وہ اتنے زیادہ ترقی یافتہ کیوں ہیں، ان کو کوئی ہمارے جیسے مسائل کیوں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نعمتوں کی نوازشات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمتعہم، ہم فائدہ دیں گے ان کو، قلیلاً، تھوڑا سا، اور یہ دنیا کا جتنا بھی زیادہ وہ فائدہ اٹھا لیں، آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑا سا ہی فائدہ ہے۔ ثم، پھر نضطرہم، ہم مجبور کر دیں گے ان کو، الی عذاب غلیظ، شدید ترین عذاب کی طرف وہ جھونکے جائیں گے اور وہ مجبور کر دیے جائیں گے، حالانکہ وہ نہیں چاہیں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کر، گھسیٹ کر، ان کے بالوں، پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دے گا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر سألتہم، آپ پوچھیں ان سے، من، کس نے، خلق، پیدا کیا، السماوات والارض، آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سے یہ پوچھو کہ آسمان و زمین کی تخلیق کا مالک اور اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ان کا مالک کون ہے، تو یقیناً ضرور یہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے، وہ کریٹر ہے۔ تو وہ کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر بھی اکثر لوگ اس چیز کو جاننے کے باوجود بھی نہیں جانتے ہیں۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا، وہی ہے، الغنی، جو بے پرواہ ہے، الحمید، جو قابل تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پہ قائم رکھے، قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔